بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہیں آزاد کشمیر کی نامور سیاسی شخصیت، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس یوتھ ونگ کے مرکزی چیئرمین جناب سردار عثمان علی خان صاحب. سردار صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو. اس وقت پہلگام ایشو کے بعد خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. آپ نے ابھی ایل او سی کا بھی دورہ کیا ہے. نیلم ویلی اور جیلم ویلی میں جو ہے وہ لوگوں سے بھی آپ مل چکے ہیں. ایل او سی پر کیا صورتحال ہے؟ وہاں کے بسنے والے خوف زدہ ہیں، کس کنڈیشن میں ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کیجیے. بڑے بلند حوصلے میں نے لوگ دیکھے ماشاء اللہ سے. تھوڑی سی انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ چونکہ ٹوریزم فیکٹر جو ہے وہ اس ڈسٹرب ہوا، اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ضرور تھے. لیکن ادروائز اس ٹینشن کی وجہ سے کوئی پریشانی کہیں پہ دیکھنے میں نہیں آئی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ لوگ بڑے بلند حوصلے میں ہیں. بزنس ایز یوزول، لائف ایز یوزول ماشاء اللہ سے، اور بڑے عزم کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ ہمارا، اور بڑی خوشی ہوئی مجھے، خود بڑا حوصلہ ہوا ان لوگوں سے مل کے کہ ماشاء اللہ سے. چونکہ نیلم ویلی کا اور اس سیکٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ 15 سال کی انڈین انڈسکریمنیٹ فائرنگ کے نتیجے میں بھی لوگ وہاں کھڑے رہے، بالکل مسلح افواج کی پشت پہ کھڑے رہے. وہاں سے کوئی میس مائیگریشن نہیں ہوئی اس سارے عرصے میں. تو یہ انہی لوگوں کی اولادیں ہیں، نوجوان نسل ہے. اور بس ٹوریزم کے علاوہ وہاں پہ بزنس ایز یوزول ہے الحمدللہ. اچھا، یعنی ٹورسٹ روٹین میں آ رہا ہے، جا رہا ہے؟ ٹورسٹ نہیں آ رہا. ٹورسٹ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ کوئی فائرنگ شروع ہو جائے تو جو لوکلز ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اگر ٹورسٹ مثلا لاہور سے آتے ہیں، پاکستان کے مختلف حصوں سے آتے ہیں یہاں پہ آ کے، اور فائرنگ شروع ہو جائے تو نمبر 1 ان کی ایویکویشن کا پرابلم ہے. نمبر 2 یہ کہ ان کو نہیں پتا کہ اس بارڈر ایریا پہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے ٹورزم جو ہے وہ انہوں نے کوئی روکا ایز سچ نہیں ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہ یہ اس طرح کے حالات ہیں. تو اس وجہ سے ٹورسٹ جو ہیں وہ تھوڑے کم ہی ہیں وہاں پہ. اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ایل او سی کی عوام ہے اس کے حوصلے جوان ہیں، بالکل وہ پورا عزم ہے ہندوستانی جارحیت کا مقابلہ کرنے پورا عزم ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا سر، ایک اور ایشو جو ہے وہ آج کل آزاد کشمیر میں ایک لمبے عرصہ سے بھی زیر بحث ہے. عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر کا آمنے سامنے ہونا. عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ کا موجودہ حالات کے تناظر میں انہوں نے کہا جی کہ یہ 2 ملکوں کا آپس میں ایک ایشو ہے، یعنی ہم آزاد کشمیر سے کوئی بات نہ کریں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے سچی بات یہ کہ افسوس ہوا، اس لیے کہ صاحب جو ہیں وہ خود ان کے جو ہے ریلیٹیو جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں. اس ساری بات کی وجہ سے بہت پرابلم میں ہے. اور مظفر آباد میں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے مقبوضہ کشمیر میں ریلیٹیوس ہیں. اس موجودہ صورتحال میں ان کا وہاں پہ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. ایسے موقع پہ اس طرح کی بات بڑی کمزوری کا انہوں نے ثبوت دیا ہے. ایسے جیسے کہ ہندوستان پاکستان کا کوئی آپس میں کوئی جھگڑا ہے جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انفیکٹ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بون آف کنٹینشن ہے ہی کشمیر ایشو. پھر اس کشمیر ایشو کے اوپر لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں. یہ پاکستان اور ہندوستان نیوکلیئر کنٹریز بن گئے ہیں. یہ دنیا کا موسٹ نیوکلرائز زون آف دا ورلڈ، یہ سارا ریجن بن گیا ہے. اور ساری باتوں کی وجہ جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے. اس موقع پہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ انہیں ببانگ دہل یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم یہاں پہ اپنی سیکورٹی فورس. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ایک مسلمان وہاں پہ بہت پرامن طریقے سے رہ رہے تھے، ان کی زندگیوں میں ایک بدترین ہلچل مچا دی. وہاں پہ ان کے اوپر الزام دے کے ان لوگوں کے گھروں کو ایک چیکنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. کئی گھر جو ہیں وہ بارود لگا کے اڑا دیے گئے، اور لوگوں کی کمیونیکیشنز کا پرابلم ہو گیا. اس ساری بات کے باوجود بھی کہ کوئی وہاں سے آواز نہیں اٹھی جس نے کشمیری مسلمانوں کے اوپر کوئی الزام دیا ہو، بلکہ سب نے ان کو اپریشیٹ کیا اور بڑے واضح طور پہ اپریشیٹ کیا. ایسے موقع پہ آزاد کشمیر کے اندر سے یہ آواز اٹھنا، بلکہ مجھے تو خود ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ان کی فیملی کی کچھ خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ وزٹ کرنے آئیں، اور جب یہاں سے رات کو اور دن کو یہاں سے پنڈی اسلام آباد پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹریول کر کے گئی، تو وہاں پہ وہ سری نگر سے آئی ہوئی خواتین حیران ہو گئیں کہ یہ ایسا تو وہاں مقبوضہ کشمیر میں ہم نہیں کر سکتے جو آزاد کشمیر میں ہو سکتا ہے. تو یہ بات بالکل اس طرح بہت بے حسی کی بات ہے، اور بہت افسوس ہوا، سچی بات ہے کہ یہ بات سن کے اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ وقت ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، گھر کے اندر ہو جاتی ہیں، لیکن جب گھر کو آگ لگی ہو تو یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ 1 بالٹی پانی کس نے پھینکی ہے اور 2 بالٹی پانی کس نے پھینکی ہے. سب مل کے اس آگ کو بجھاتے ہیں. اس جھگڑے میں، اس سارے قضیے میں کوئی، اور میں یہ ایک اور بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اوپر جو الزامات تھے، جو ہمارے لوگوں کے اندر جو شک و شبہ پیدا کیے گئے تھے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی ویک ہے،
فائنینشلی ویک ہے, انٹرنلی ویک ہے, پولیٹیکلی ویک ہے, اور سیکیورٹی کے جو ڈبیکل جو ایک سلسلہ چل رہا تھا کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر, اس میں ویک ہے. سو پاکستان آرمی تو اپنے انٹرنل ایشوز میں اتنا ہے تو کشمیر ایشو تو ختم ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہوا. پاکستان نے ڈپلومیٹکلی ہندوستان کو شکست دی, پاکستان نے میڈیا وار میں, سوشل میڈیا نیریٹو وار میں اس کو بدترین شکست دی. ملیٹریلی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا 2 دن پہلے جو انہوں نے سیز کیے ان کے جہاز اور ان کو ڈس انگیج کر دیا, ان کو ان کے کنیکشنز ڈس انگیج کر دیے. ہر فرنٹ کے اوپر ان کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان نے جو لاپ کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 25 کروڑ پاکستانی عوام اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر کشمیریوں کی پشت پہ کھڑی ہوگی. 40 لاکھ ایکس سروس مین نے وردیاں پہن لی, اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ایلس اس وقت یہاں مظفر آباد کی دھرتی کا ہمارا ایک سپوت ہے کہ جو 10 کور کمانڈ کر رہا ہے. تو یہ بات اس طرح کی بہت بے حسی کی بات تھی. اس وقت کوئی سخت بات کہنے کا مطلب نہیں ہے, لیکن ہماری اتنی بے حسی کی بات جو ہے, بے ضمیری کی بات جو ہے, وہ میں ان سے توقع نہیں کرتا تھا جن کی اپنی روٹس ہیں مقبوضہ کشمیر تک اور جو جانتے ہیں اس ساری بات کو. یہ بڑا المیہ ہے کہ اس موقع پہ جب کہ پی ٹی آئی جیسی انہوں نے اپنے اختلاف چھوڑ کے تو پاکستان آرمی کے پش پہ کھڑے ہو گئے, کلیئرلی کھڑے ہو گئے. تو آپ بالکل ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ بیچ میں کھڑے ہیں اور ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, کہ وہاں جو مرضی ہوتے رہے. اور 2 ملکوں کی جنگ ہے, 2 ملکوں کی جنگ کس وجہ سے ہے؟ ہماری وجہ سے. اور ہم وہ کشمیری ہیں کہ جو کھڑے رہے, کشمیری لیڈرشپ کھڑی رہے, جس نے بہت سارے موقع پہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنے دیا. لیکن ایک بات اور اس موقع پہ, چونکہ امن کی بات انہوں نے کی, امن کشمیریوں نے ہر موقع پہ, ہر جگہ پہ یہ کہا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایک پیسفل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے, یہ بندوق کے ذریعے, جنگ کے ذریعے کبھی حل نہیں ہو سکتا. تو کسی کشمیری کی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہاں پہ لاشیں گریں, کسی کشمیری کی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہاں پہ خون بہے, بلکہ اور نہ ہی یہاں پہ پاکستان اور انڈین آرم فورسز کا خون بہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا تاریخی سٹانس ہے, یونانیمس سٹانس ہے کہ یہ ایک پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے. لیکن یہ کمزوری انہوں نے دکھائی جو کہ نہیں دکھانی چاہیے تھی. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ذمہ دار ہیں, کیا آپ اس بیان کی مذمت کرتے ہیں؟ مذمت دیکھیں, میں نے اپنی بات کی, مذمت بالکل اس کی کرنی چاہیے. چھوٹا لفظ ہے, مذمت چھوٹا لفظ ہے, لیکن دیکھیں اس وقت کوئی ارتعاش نہیں پیدا کرنا چاہیے. اس وقت ہم جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں, اس وقت وہ ہمارے بھائی ہیں عزیز, ان کا اپنا موقف ہے, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, کوئی دشمنی تو نہیں ہے, کوئی ہم بندوقیں لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے. لیکن تو میں ان سے صرف گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس موقع پہ یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے, تو یہ اس بزدلی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. ان کی فیملی جو ہے وہ بڑے دو ٹوک انداز میں مسلم کانفرنس کے بڑے سرخیل تھے. ان کے والد جو کہ یہاں پہ کھڑے رہے, مظفر آباد کے گلی کوچوں میں ڈیفینڈ کرتے رہے اس نظریہ علاقے پاکستان کو, اور پورے آزاد کشمیر میں ان کا نام ہے. یہ کمزوری کی بات میں نہیں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. تو باقی میں نے جیسے کہا کہ سخت باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ ان سخت باتوں کا وقت نہیں ہے, اس وقت یونٹی کا وقت ہے. جیسے وہ عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ہماری عوام ان پہ بلیو کرے گی, یقین کرے گی؟ عوامی حقوق کی بات دیکھیں, عوامی حقوق کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے, انہوں نے بھی کی ہے. انہوں نے اس آزاد کشمیر کے لوگوں کو تھوڑا سا ایز آؤٹ بھی کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے جو کوئی بھی عوامل تھے اس کے پس پوش اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے, لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے. لیکن میں نے اس سارے عرصے میں کہیں پہ بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر مزید کسی انتشار کو سر نہیں اٹھانا چاہیے, بلکہ ہمیں ایک یونٹی کے ساتھ, اور اگر کوئی ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ گھر کے اندر ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں, تو بہن بھائیوں کے درمیان, ماں باپ کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے, بیٹھ کے اور اپنے گھر کے جو گندے کپڑے ہیں وہ چوک میں جا کے کوئی نہیں دھوتا. سردار صاحب, یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ آپ اس وقت دونوں ملکوں کی جو ہے وہ جنگ کے دانے پر پہنچے ہوئے ہیں. ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے, ہر کوئی اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے, اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے. اور ایک دڑا جو ہے اس کا ایک ذمہ دار آدمی اگر وہ یہ کہے کہ بھارت کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا, تو آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ گھر کی بات ہوگی؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ بزدلی کی بات ہے, یہ کمزوری کی بات ہے, یہ بے حسی کی بات ہے کہ اپنی لیڈرشپ چمکانے کے لیے اس حد تک چلے جائیں. دیکھیں, باغ کے اندر ایک باغ شہر کے اندر سے 19 میجرز ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا اس وقت 7 جرنیل جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے ہیں, اور اس وقت جو ڈیفنس ہے پاکستان کا, اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے
تو سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری جو ہے وہاں پہ اس کا جی او سی جو ہے وہ اس کا جو کور کمانڈر ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے. ملٹری انٹیلیجنس جو ہے جنرل واجد عزیز ہیڈ کر رہے ہیں. شاہد امتیاز صاحب 10 کور کمانڈر. آزاد انڈیا کے ساتھ اگر کوئی مت بھیڑ ہو جاتی ہے تو 90% آف دا ڈیفینس اور سارے آزاد کشمیر کی زیادہ تر باؤنڈری وہ جموں سیکٹر کور کرتا ہے اور یہ سارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کور کرتا ہے. ہمیں تھوڑی سی حیا کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. سردار صاحب بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے نقشے پر چلتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر بارود کے ساتھ لوگوں کے گھر گرا رہا ہے, اسی طرح قتل عام کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھارت کے ان اقدامات کی مذمت ابھی تک سامنے نہیں آئی. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو بالکل بزدلی کی نظر سے دیکھتا ہوں, میں بے ضمیری کی نظر سے دیکھتا ہوں. اور دیکھیں مزید یہ کہ اگر اس کے اوپر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ سخت بات کی جا سکتی تھی, لیکن اس وقت وہ وقت نہیں ہے سخت بات کرنے کا. بہت سخت بات کی جا سکتی ہے لیکن یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ ہم ان کو پیار محبت سے یہ بات سمجھانے کا وقت ہے کہ اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ اپنے اختلافات اور اپنی تحریک جاری رکھیں, آپ اپنے جلسے کریں, مظاہرے کریں, ساری بات کریں, لیکن جب وقت فوج جنگی حالت ہو جائے, دیکھیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن کی خواہش کریں, جنگ کی خواہش نہ کریں. لیکن اگر جنگ کا وقت آ جائے تو پھر طریقہ کار سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, جنہوں نے فرمایا کہ میرے لیے پھر اللہ اور اللہ کا رسول میں چھوڑ کے آیا ہوں گھر پہ. پھر جو کچھ بھی ہے اس ساز و سامان کے ساتھ آپ جو ہیں پورے جوش و جذبوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جن کے رکھ کے تو میدان عمل میں نکل جائیں. مقبوضہ کشمیر کے اندر موجودہ اس آپریشن کے بعد مودی سرکار نے وہاں کے جو جنرل ہے کشمیر میں اس کی فورسز کی کمانڈ کر رہا تھا اس کو وہاں سے عہدے سے ہٹا کے گرفتار کر لیا اور دہلی شفٹ کر لیا. آپ اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کبھی بھی یہ بڑا انگلش کا مشہور محاورہ ہے, یو ڈونٹ چینج ہارسز ان دا مڈل آف وار. تو یہ تو ایک ایسا ایک ضرب المثل بنی ہوئی ہے کہ جنگ کے دوران اگر ایون کچھ کہتے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد ان کی کمانڈ بھی ان کی ریٹائرمنٹ تھی. ایون ان دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ, جنگ کے دوران تو آپ ریٹائرمنٹ نہیں کرتے اور اس کو کمانڈ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. یہ ان کی ایک کمزوری ہے. اس کے بعد ایئر وائس مارشل کو انہوں نے اپنے عہدے سے برطرف کیا, دوسری کمزوری ہے. تیسرا انہوں نے اپنا جو سویلین سیکورٹی کمانڈ اسٹرکچر تھا اس کے اندر تبدیلی کی, اس کے سربراہ کو تبدیل کیا. یہ مسلسل ہندوستان کی وہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں کہ جو ان کی افواج کے اندر ہیں. اس کی وجوہات کوئی آپ کے سامنے آئی ہیں اس وقت تک؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ان کی ایک دو کچھ وجوہات جو سامنے آئی ہیں کہ انڈین جو وہ کور کمانڈر تھا, جو مودی صاحب کی شاید ہندوتوا کی ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق وہ ریٹیلیشن نہیں کر سکے. جو کہ ملٹری کمانڈ ہے ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ دوسری طرف پاکستان نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں اور پاسبل ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا جو بات جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں. تو ایک وہ انسیڈنٹ ہوا تھا. دوسرا انسیڈنٹ جو ہمارے علم میں آیا ہے کہ کہیں پہ وہاں پہ دو مختلف یونٹ سامنے آئیں اور اس شعبے میں کہ یہ پاکستانی یونٹ یہاں ہمارے اندر گھس آئی ہے, فائر کر کے انہوں نے 5 ہندو فوجی بھی مار دیے, اپنے فوجی مار دیے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے کہ مورال بہت ڈاؤن ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستانی فوجیوں کا آج کا نہیں بہت پہلے ہائیسٹ سوئسائڈ ریٹ جو ہے وہ انڈین ملٹری کا ہے اس وقت دنیا میں, اور وہ بھی مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے, چونکہ ان کی فوجیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ ہم کیوں یہ جنگ لڑ رہے ہیں, ہم کیوں یہاں پہ موجود ہیں اور ہم کس کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.